السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سامعین حضرات، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ نفس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، یتیم ہو یا مسکین ہو، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر ایک نے پی کر کے رہنا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک نے داخل ہو کر کے رہنا ہے۔ سامعین حضرات، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کو فوت ہونے کے بعد صرف 3 عمل فائدے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال تمام کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اس کو 3 عمل فائدہ دیتے ہیں۔ پہلا، من صدقۃ جاریہ، جو اس نے صدقہ دے دیا جاری رہنے والا، کوئی ایسا کام کر دیا بعد میں آنے والے وہ کام کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، در حقیقت اس کا مال، اس کے مال کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا او لبس فابلا، جو اس نے پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا۔ تیسرا او اعطا فاقنا، جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ سیو ہو گیا، اس کے لیے وہی فائدہ مند ہے۔ وما سوا ذالک وتارکہ للناس، اور اس کے علاوہ ہے وہ پورا کا پورا پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ اس کو فائدہ جو دے گا صرف وہی دے گا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، کسی مدرسے میں لگایا ہوگا، کسی مسجد میں لگایا ہوگا، کسی یتیم کو گھر بنوا کر کے دیا ہوگا، کسی مسکین کو دیا ہوگا، صرف وہی اس کو فائدہ دے گا۔ اور دوسرا عمل جو انسان کو فوت ہونے کے بعد نفع پہنچائے گا وہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم وہ چھوڑ کر کے جائے جو بعد والوں کو نفع پہنچائے۔ استاد ہے، قاری ہے، وہ طالب علموں کو قرآن مجید پڑھاتا ہے۔ استاد ہے، طلباء کو حدیث پڑھاتا ہے۔ بعد میں جب تک وہ طلباء کرام پڑھتے رہتے ہیں وب تک، اس وقت تک اس استاد کو وہ علم فائدہ دیتا رہے گا۔ اور تیسرا، وہ جو انسان کو فوت ہونے کے بعد فائدہ دے گا، تیسرا عمل یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو نیک اولاد ہو، اس کے لیے اس کے فوت ہونے کے بعد دعائیں کرتی ہو۔ اس نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، اگر اولاد کی تربیت اچھی کی ہوگی تو وہ اس کے لیے دعائیں کرے گی۔ اگر تربیت اچھی نہیں کی ہوگی
تو کوئی اس کے لیے دعا نہیں کرے گا، کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی عمل شروع کیے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد وہ فائدہ دیتے ہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، بلکہ وہ بدعت ہے، بعد میں جاری کیے ہوئے عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ 3 عمل ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، انہی سے اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ عمل ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والے، وہ سب ضائع ہو جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔